ہے, بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا, سیاستہ میں حدیث ہے, حضور کی بارگاہ میں آئی, نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں, آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا, مجھے بتائیں وہ کہاں ہے, اگر جہنم میں ہے تو میں روؤں گی, آہوزاری کروں گی, اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی. حضور بتائیں. تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے, یہ تو دور کی بات ہے. مدینے میں بیٹھ کر, مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا, حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا, حضور بیٹا کہاں ہے, حضور نے یوں نظر اٹھائی, فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8, جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی, سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا. مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی, کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے, اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو, تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے, تیرے لیے 2-4 قدم, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی, اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے, اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں, جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے تو کس طرح تو کس انداز میں, تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے, جب چاہیں جب چاہیں. وہ ایک صاحب تھے, مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے, حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے, پہلے براق پہ گئے تھے, پھر حضرت جبریل کے پروں پہ, پھر رف پہ, ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا. تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگا جاؤ, کوئی کوشش کرو نا یار, کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح. عجیب فلسفہ کہتے حضور. تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی, حضرت جبریل کے پر تھے, براق تھا, تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے, حضور 50 نمازیں لائے نا, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی, تو حضور گئے, 5 کی معافی ہوئی, پھر آئے, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں یہ نہیں ہوگا. یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں, آپ کہیں, آپ کہیں. اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی, یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں, انہوں نے نہیں کہنا, ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے. حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے. کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق, پھر جانا ہے, ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا. 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے, پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. محبوب کی عظمت کو سمجھو. حضور جب چاہے, جس وقت چاہے, جس وقت چاہے, جس وقت دل چاہے. یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے, یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے. حضور کا جب جی چاہے آئیں, جب جی چاہے جائیں. حضور نماز پڑھا رہے تھے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے, دل کھول کے, خوشبو کی طرح مہک کر, پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو, اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے. طبیعتیں ٹھنڈی رکھو, مزاجوں میں سکون رکھو, خوش ہو جایا کریں حضور کا. آپ یقین کریں کسی جگہ محفل میلاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی. کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یہاں حضور کا ذکر ہوگا. یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں, تو وہ حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں, اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا. جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں, اللہ سکون عطا فرمائے گا. سنگیو یاد رکھو, جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے
اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے, رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے, ٹھنڈا ہونا سیکھیں, طبیعتوں کو کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں, اللہ راحت عطا فرمائے گا. لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی, کس طرح جی, کس حال میں. اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں, طے کرنے والوں پر, کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے. ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا, بڑی پیاری, میں بھی سٹیج پہ موجود تھا. تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا, کلام سننے کا لطف آ گیا. تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے, اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا, میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے, اس کو زیادہ دینے چاہیے. اور اگر اس نے لے لیے, اب دے دیے, تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں. یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی, حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا. اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پھر بتاتا ہوں. میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا, اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے, موقع مل جاتا تھا. تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے, پگڑی بھی سادی, طبیعت بھی سادی, تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں. مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل حاجی نکل. دھکے دیتے ہیں نا, ان کی موج ہے, وہ دھکے دے رہے. تو بابا بڑا راضی ہے, یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے, جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو, اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے, ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا, اللہ ماشاءاللہ. ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, ادھر سے بھی ٹینشن, ادھر سے بھی ٹینشن. کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, پریشان ہی رہتے ہیں, مزاج بن جاتا ہے. بابا جی بڑے فریش تھے, بڑی طبیعت ٹھنڈی. اس نے دھکے دیے, کہا چل حاجی اللہ. تو بابا پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا, اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہتے چل نکل, کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی چوم لین. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی, میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر اس نے تیسرا دھکا دیا, چل نکل. پاپا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے, مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو, ہم باہر نکلے. تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آندی سی. کہندا پتر مینوں بھی پتا ہے, میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا, اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی. مجھے پتا ہے انہوں کی پتا, میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا, اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, آتا ہے, چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے, انہیں 50 لیا ہے, اے 40 لیں دے. او بھائی تو جو لیتا ہے نا, تو اس کو جان چھوڑ. تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا, تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا, ہم دعا